مسلم کمیونٹی میں کیا لوگوں کو اتنا اویئرنیس ہے رولز کے بارے میں اور رولنگز کے بارے میں؟ بالکل بھی نہیں. میراث میں 3 رولنگ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے گفٹنگ، اس کو ہبہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے وصیت، جس کو ول کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے انہیریٹنس، جو میراث کہلاتا ہے. مفتی صاحب، وراثت کے قانون میں بیٹیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اسلام نے عورتوں کو زیادہ حق دیا ہے مردوں کے مقابلے میں. اور اگر بیٹے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو مدر کو کیا رائٹس ملتے ہیں بیٹے کی پراپرٹی پہ؟ تو بیٹے کی ڈیتھ ہونے کے بعد مدر کو 16.66 پرسنٹیج. ہاں، تو یہ مدر کا رائٹ ہے. ایک لڑکی وہ ڈاٹر بھی ہوتی ہیں، ہاں، وہ وائف بھی بنتی ہیں، وہ مدر بھی بنتی ہے، برابر. اور وہ سسٹر بھی ہوتی ہے. ان چاروں کانٹیکس میں اس کو حصہ ملتا ہے. ایز اے سسٹر بھی ملتا ہے؟ ایز اے سسٹر بھی ملتا ہے، لیکن اس کی رولنگ ہے ہاں. کہ سپوز ایک آدمی کا انتقال ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب، وراثت کے قانون میں، اسلامک قانون میں بیٹیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ کہ ایک بیٹی کا کیا حق ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی جائیداد پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر الآیہ. آپ نے میراث میں بیٹی کے حق کے تعلق سے سوال کیا. جی. یہ ایک پارٹ ہے کوشچن کا. یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شریعت میں یا اسلام میں میراث کا کیا حق ہے، ورثے کا کیا نظام ہے. میراث یعنی ورثہ، ترکہ، ترکہ، جو انہیریٹنس بولتے ہیں، مرنے کے بعد آدمی کا جو مال ہے وہ جو تقسیم ہوتا ہے، جی، اس کے بارے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا اوور ویو پہلے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. جی جی بے شک. اور اس کے پیچھے جیسے اسلام اور شریعت میں تو سب سے اہم بات یہ کہ اسلام کی تعلیمات شریعت محمدیہ کے نظام میں آج سے 1400 سال پہلے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت جو ہے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور ان آیتوں کے سٹیپ بائی سٹیپ نظام کے تحت قانون میراث کا ترتیب اور جتنے دیگر قوانین ہیں وہ بھی بنے. جی. کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک چیپٹر کو، کوئی ایک کارنر کو، کوئی ہاف آف دی آیت کو، ہاف آف دی حدیث کو لے کر اس کو بہت زیادہ وائرل کیا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ اس میں مس کمیونیکیشن ہوتا ہے، مس گائیڈنس بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے بیک گراؤنڈ کو پورا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت ساری آیتیں ہیں جو ریلیٹ کرتی ہے، جو کانٹیکس میں ہوتی ہے آگے اور پیچھے کی، کہ اس کا پیچھے سے کیا ربط ہے، آگے سے کیا تعلق ہے. اس کو سیاق اور سباق کہتے ہیں اردو میں. جی. تو قانون میراث کے بارے میں ہمارے بہت سارے سننے والوں کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوگا ہاں جی. کہ میراث کا قانون اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا. اچھا. ان مذہبی کی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو کوئی میراث کا قانون اس طرح نہیں تھا جس طرح شریعت کے نظام پر ہے. اچھا. عربوں کے یہاں ایسا تھا کہ جو بیٹا بہت طاقتور ہے وہ سارا مال لے لیتا تھا. اچھا. جوس کے یہاں ایسا تھا کہ پہلوٹا بولتے ہیں جس کو، سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ سارے مال کا حقدار بن جاتا تھا. اچھا. اور کرسچنس میں بھی اسی طرح کا نظام تھا. اسلام نے سب سے پہلے میراث کا حق بتلایا. آپ نے بیٹی کے حق کا سوال کیا، عورتوں کا میراث کا کیا حق ہے. ہاں. تو جب اس کی سٹڈیز میں، اس کے ڈیپ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو زیادہ حق دیا ہے مردوں کے مقابلے میں. اچھا. یعنی میراث کے حق کے قانون کی ایک پوری ترتیب ہے. اس میں ایک ہوتے ہیں ذوی الفروض. ذوی الفروض جو ہوتے ہیں وہ حصہ پاتے ہیں، ان کو حصص ملتے ہیں. ہاں. 50%، 25%، 25%، 50%، 66.66%، 2/3، 1/3، اس طرح سے. ہاں. تو جو مردوں کو حصہ ملنے کی بات ہے نا، ہاں. مردوں کو جو حصہ ملتا ہے وہ صرف تقریباً 6 حالتیں ہیں، ہاں. 6 ایریاز ہے جہاں مردوں کو حصہ ملتا ہے. ہاں. جبکہ 17 ایریاز ہے جس میں سسٹرز کو، عورتوں کو، بہنوں کو حصہ ملتا ہے. اچھا. ایک بات تو یہ بھی. دوسری بات جو قانون میراث کے بارے میں نے بتایا کہ قانون میراث جو ہے نا یہ آل ٹوگیدر ہوتا ہے. باپ ہے، ماں ہے، ہر سچویشن میں الگ الگ ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی انتقال ہوا، وہ دنیا سے وفات پا گیا، تو اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، وائف ہے یا نہیں ہے،
ہاں ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے, برابر بچوں میں بیٹا بیٹی ہے یا نہیں ہے. برابر. تو یہ پورا کے پورا ہر مسئلے کے اعتبار سے اس کی الگ الگ حالت ہوتی ہے. اوکے. اب جہاں تک حالتوں کو دیکھا جائے تو 4 حالتیں ایسی ہوتی ہیں. ہاں ایک حالت جس میں عورتوں کو مردوں سے آدھا ملتا ہے, اوکے. ہاف ملتا ہے. ہاف. اوکے کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں مردوں اور عورتوں کو دونوں کو سیم برابر ملتا ہے. اوکے. کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو زیادہ ملتا ہے, مرد کو کم ملتا ہے. اچھا. کچھ حالت ایسی ہے جس میں مرد کو ملتا ہی نہیں ہے جبکہ عورت کو ملتا ہے, اچھا. یعنی اسی پوزیشن کی جو حالت ہوگی. اوکے. تو یہ ایک ریسرچ ڈیٹیل میں آتی ہے کہ کیسے ہوگا. سپوز جیسے اس کے اندر ہے کہ اگر شوہر, ماں باپ اور 2 بیٹیاں ہوں, ہاں شوہر, ماں باپ اور 2 بیٹیاں ہوں, بیٹے نہیں ہیں, ہاں. تو اس صورت میں 2 بیٹیوں کو 2/3 ملے گا. اوکے, مطلب کوئی انسان ہے, اس کی 2 بیٹیاں ہیں. ہاں, وہ بس. انسان ہے, وہ مرحوم ہو گیا, اچھا, انتقال وہ ہو چلے گیا گئے. اور ہاں. چلے گئے. اس کے ماں باپ بچے, اس کے ماں باپ ہیں, اس کی اور وائف اس بچی, کے وائف ہیں, اور 2 بیٹیاں. ہاں. تو اس صورت میں 2 بیٹیوں کو 2/3 ملے گا. 2/3. اوکے. اگر اس کے اگینسٹ ہو کہ شوہر یعنی وائف کا انتقال ہو گیا, ہاں. شوہر ہے, ہاں ماں باپ ہیں, ہاں. اور 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹے. ہاں. پہلے اس میں 2 بیٹیاں تھیں, اس میں 2 بیٹے ہیں. یہ 2 بیٹے جو ہیں نا, ان کو 2 بیٹیوں سے کم حصہ ملتا ہے. اوکے. حالانکہ حق کے اعتبار سے یا قریب ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر. تو بیٹوں کو زیادہ ملنا چاہیے تھا, لیکن یہاں بیٹوں کو کم ملتا ہے. تو ایک اسلام کی قانون کی ایک رولنگ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے عورت کو میراث مل رہی ہے, ہاں. اور جو ہے نا مطلب اسی درجے کا اگر لڑکا ہے تو اس کو میراث نہیں ملتی ہے. کیسے؟ شوہر ہے, ماں باپ ہیں, بیٹی ہے اور پوتی ہے. بیٹی ہے اور پوتی ہے. گرینڈ ڈاٹر. ہاں. تو وائف کا انتقال ہو گیا, اس کے ہسبینڈ ہے, ہاں. ماں ہے, باپ ہے, بیٹی ہے اور پوتی ہے. اسی سیم سچویشن میں وائف کا انتقال ہوا, ہسبینڈ ہے, ماں ہے, باپ ہے, بیٹی ہے اور پوتا ہے. اوکے. گرینڈ سن ہے. ہاں. تو پوتی والے حصے میں تو پوتی کو ملتا ہے, ہاں. لیکن پوتے والے اس میں گرینڈ سن کو نہیں ملتا. ایسے کیوں؟ ایسے رولنگ ہے. اوکے. یعنی اس تو مطلب جو مین جو سوال ہے کہ لڑکوں کو زیادہ ملتا ہے اور لڑکیوں کو نہیں ملتا ہے, تو اس کے سمجھنے میں کہ ایک یہ پورا کے پورا میکینزم ہے اور اکاؤنٹنگ کا ایک پورا سسٹم ہے. بہت اس کو پڑھائی کرنے کے بعد اس کے لیے اس کو کہتے ہیں قانون میراث. اوکے. اب جو آپ نے سوال کیا تو اس میں 2 لوگ جو سیم کیٹیگری میں آتے ہیں, جیسے بیٹا بیٹی, ہاں, ہسبینڈ وائف, برابر, اور ماں باپ. برابر. یہ 6 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بیٹے کو زیادہ ملتا ہے, ہاں, ہسبینڈ کو زیادہ ملتا ہے اور باپ کو زیادہ ملتا ہے. برابر. وائف کو کم ملتا ہے, بیٹی کو کم ملتا ہے, اور بہن کو کم ملتا ہے. بہن کو کم ملتا ہے. ٹھیک ہے. برابر. اور وہ کم کتنا ملتا ہے؟ وہ سنگل اور ڈبل کی رولنگ ہے کہ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو بھائی کو 50% ملے گا اور بہن کو 25% ملے گا. اوکے. 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے تو ایک بھائی کو 50%, دونوں بھائی کو 25%. 3 بہنیں اگر ہیں ہاں, تو بھائی کو مطلب ہر بہن کے بدلے میں ڈبل ملے گا. اوکے. تینوں بہنوں کو ملا کر اس بھائی سے زیادہ ملے گا. برابر. یہ ایک رولنگ ہے کہ مرد کو عورت سے ڈبل ملے گا. اچھا, اس کے پیچھے بھی بہت بہت ایزی لاجک ہے. اوکے. ناٹ ان سینس آف اسلام اونلی کہ مسلم کلچر یا اسلامک نالج کے سبب سے نہیں ہے. پوری دنیا میں ہم دنیا بھر گھومتے ہیں, جو جابس ہیں, انکم سورس ہے, وہ 90% کہا جائے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ لڑکے کرتے ہیں. رسپانسبلٹیز جو ہے کہ شادی کی ذمہ داری, شادی کے بعد بچہ پیدا ہو تو بچے کی پرورش کی ذمہ داری. اور ہم یہاں اسلام کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر پر خود مطلب آدمی پر, لڑکے پر خود اپنی ذمہ داری بھی ہے, اپنی وائف کی ذمہ داری بھی ہے, اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. ماں باپ اگر کمزور ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے. اگر بہن کسی گھر میں چلی گئی تھی اور کچھ ایشوز کی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی یا اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا, وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے, تو اس صورت میں بھی بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بہن کا ٹیک کیئر کرے. بچے بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں, باپ کا انتقال ہو گیا, 2 سال کا بھائی ہے, 4 سال کا بھائی ہے, 6 سال کا بھائی ہے,
تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے. رسپانسبلٹی جو معیشت کے اعتبار سے ہے, مالی جو رسپانسبلٹی ہے فائنینشیل وہ رسپانسبلٹی. فائنینشیل رسپانسبلٹی وہ مرد پر ہے. تو مطلب اگر دیا ہے وراثت میں الاؤنس زیادہ, تو پھر رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ دی ہے ساتھ میں. یعنی آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ جیسے وائف ہے, اگر کماتی بھی ہو تب بھی اس کی اپنی جو کفالت ہے, ہاں, اس کی جو ارننگ ہے وہ اپنے پاس رکھے, اور وہ اپنے شوہر کو بولے میرے کھانے کا رہنے کا خرچہ تم کو دینا ہے. تو ایز اے اسلامک رولنگ ہسبینڈ پر ہے کہ وہ وائف کو خرچہ دے. اچھا. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ یہ بچہ اگر بچہ ہے اور وہ پیدا ہوا ہے, اور جو مدر ہے وہ وائف بھی ہے, مدر بھی ہے بچے کی, اور وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میرے دودھ پلانے کا مجھے تم نے ایک ریمونریشن دینا ہے, تو ہسبینڈ کو وہ دودھ پلانے کا خرچہ دینا ہوگا. از اٹ؟ ہاں, تو یہ شریعت ہے. اسی طریقے سے اب طلاق کی بات آگے آئے گی, لیکن طلاق اگر کسی صورت میں ہو جاتا ہے اور بچے ماں کے پاس رہتے ہیں, لیکن ان بچوں کا خرچہ ایز فادر جو ہے نا وہ اس کے والد کو دینا ہے. تو رسپانسبلٹی جہاں دیکھی جائے, اسلام کے قانون میں تو بہت سارا آتا ہے, لیکن پوری دنیا میں ایسا ہے کہ جو مرد ہے ان کے اوپر ذمہ داریاں فائنینشیل ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو یہ ڈبل دیا گیا ہے. جبکہ عورتوں کو سنگل دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں رکھی گئی. اچھا. تو یہ اگر وہ وائف ہے تو اس کو ہسبینڈ کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے, اگر وہ بیٹی ہے تو اس کو بیٹے کے بدلے مقابلے میں اگینسٹ آدھا ملتا ہے, اور اگر وہ ماں ہے تو باپ کے مقابلے میں بھی اس کو کم ملتا ہے. تو یہ 3 ایریاز ہیں جہاں پر آدھا ملتا ہے, لیکن اس آدھا ملنے کے پیچھے بہت ایزی لاجک بھی ہے, اور سمجھ میں آنے والی جیسی باتیں بھی ہیں کہ وہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے, اس لیے اس کو یہ ملتا ہے. تو یہ ہے کہ بیٹیوں کا حق, جہاں تک بیٹی کا حق ہے, پوتی کا حق ہے, بہن کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, یہ سب کے سب خواتین ہیں, ماں کا حق ہے, ان سب کے حق اسلام نے دیے ہیں. اور میری اپنی نالج کے اعتبار سے جو ریسرچ پیپرز آتے ہیں کالجز کے, کہ اس کا اپلیکیشن بھی سب سے زیادہ اسلامک یا مسلم کمیونٹیز میں ہوتا ہے, کہ بہنوں کا حق دیا ہے, یا جو ہے وائف کا حق دیا ہے, یا جو ہے ماں کا حق دیا ہے. باقی دوسری جگہ اس کا بہت زیادہ وہ بھی نظر نہیں آتا. جہاں تک میراث کا حق ہے, اتنا بیلنس ہے میراث کے حق میں. تو میری مطلب یہ آپ کے اس چینل سے یہی ریکویسٹ ہوگی جن لوگوں تک یہ بات جائیں کہ میراث کے حق کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں, تو پتہ چلے گا کہ کتنا باریکی اور کتنا اس کے اندر گہرائی ہے, کہ ہر ایک کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا کانسیپٹ ڈیزائن کیا گیا ہے, یا اکاؤنٹس کا, جیسے ہمارے ایکسل کے اندر شیٹس ہوتی ہے اور اس کے اندر مطلب وہ آٹومیشن کے اندر سارے الگوریدم کے ساتھ سیٹ کیا ہوا رہتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کسی ایسے عظیم نے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق, ایک ہے کریٹر اور ایک ہے کریشن. تو کریٹر کے بنائے ہوئے قانون اتنے بیلنس ہوتے ہیں کہ اگر اس کے ڈیپ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً اتنا بیلنس ہے. ہر سچویشن میں الگ الگ معاملات ہیں, اور ان معاملات کے اعتبار سے سب کو برابر حق ملتا ہے. تو یہ سر جیسے آپ جس پروفیشن میں جس پوزیشن پہ ہے, آپ کے پاس بہت سارے لوگ گائیڈنس کے لیے آتے ہوں گے سیم اسی ٹاپک پہ, تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس اور آبزرویشن کیا کہتا ہے کہ کیا لوگوں کو مسلم کمیونٹی میں انٹرنلی اتنا اویئرنیس ہے رولس کے بارے میں اور رولنگس کے بارے میں, ایٹ لیسٹ بیسک نالج ہے, کہ آج ہم وہ لیک کرتے ہیں, وہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ بیسک نالج اتنا؟ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے مسلم میں رولنگ آف انہیریٹنس تو چھوڑ دیجیے, بیسک جو چیزوں کی رولنگز ہوتی ہے, جہاں تک پاکی صفائی کی باتیں ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام کہتا ہے طہور شطر الایمان, پاکیزگی آدھا ایمان ہے. لیکن ہمارے محلوں میں, ہمارے ایریاز میں, اور ہم کو اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ گندگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ اتنا بیسک نالج اسلام کا ہم نہیں رکھتے ہیں کہ اسلام کس طریقے کی کلیننگز اور کس طریقے کی صفائی کا خیال رکھتا ہے. اور جہاں تک یہ رولنگز کی بات ہے, ہماری ہی اپنی لیک آف نالج کی وجہ سے ہم دوسرے برادران وطن کو, ہمارے جو لوگ آس پاس رہتے ہیں, ان کو صحیح نالج نہیں دے پاتے. ایگزیکٹلی. ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے, کسی فرینڈ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہے,
اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن میں ان کو صحیح آنسر نہیں مل رہا ہے، بلکہ کئی مرتبہ ہم خود ہی ان کو مس گائڈ کر دیتے ہیں. برابر. تو اسی لیے ہمارا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر ہے، یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم ایک ایک فرد تک جائیں اور ان کو ان کے بیسک مطلب نیڈس کے بارے میں، ان کو بیسک ریکوائرمنٹس کے بارے میں نالج دیں کہ یہ طریقہ اگر سوچنے کا اگر ایسا ہو. جب آدمی ایک دیوار بنا لیتا ہے اور اس کی سٹون وال ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ سوچنے سمجھنے سے دور ہو جاتا ہے. اگر اس سے پہلے ہی وہ نالج لے اور اس کے بارے میں ساری رولنگ سمجھے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے باتوں کو سمجھنا اور اس کو عمل کرنا. ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی سمجھنے سمجھانے کا ہے کہ گرلز کو، جیسے میں نے بتایا کہ لڑکے کو یا ڈاٹر کو سن سے کم ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے اسلام میں بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ پیرنٹس کو بہت بڑا مقام دیتی ہے. ایز اے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو تو بہت بڑا مقام. برابر. لیکن جب کسی کا انتقال ہو جائے، اس کا بیٹے بھی ہو اور ماں باپ بھی ہو، تو ماں باپ کو حصہ کم ملتا ہے. اچھا. بیٹے کو حصہ زیادہ ملتا ہے. بیٹے کو زیادہ ملتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ عظمت میں بہت بلند ہے. اسلام کہتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے بے شک. اور باپ جنت کا دروازہ ہے. بالکل. لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے ہیں. ان کی لائف کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے. ان کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داریاں پوری ہونے کے بعد ان کے بچوں کے اوپر ان کی ذمہ داریاں ہیں. برابر. اور اب بیٹا جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو شروع کر رہا ہے. برابر. تو اس لیے بیٹے کو زیادہ میراث ملتی ہے. یعنی ایک آدمی کا ایسے انتقال ہو جس کا بیٹا بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں، تو ماں باپ کو بھی ملے گا، لیکن بہت کم ملے گا بیٹے کے مقابلے میں. برابر. تو اب یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام نے ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. برابر. یہ ایک انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں بیٹے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اب اس کو بہت لمبی، ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں پاری کھیلنی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، بہت ساری رسپانسبلٹیاں پوری کرنی ہے. جبکہ ماں باپ تو ماشاءاللہ ایک وقت گزار کے اب جو ہے بزرگی کی عمر کو ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس سے بیٹا اور بیٹی کے یا میاں اور بیوی کے یا ماں باپ کے درمیان کے حصے کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے. برابر. تو یہ جو اسپیکٹ ہے اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سجیسٹ کریے گا اس میں، کہ کیا یہ ایسا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے اس کو آگے چل کر کے اپنے شوہر کے پراپرٹی میں بھی وہ ایک حقدار بننے والی ہے، جو کہ ایک آدمی شاید نہیں بننے والا اپنی بیوی کے پراپرٹی میں حقدار یا جو بھی ہے. بٹ تو پھر اس کے پاس آلریڈی اپنے فادر کا کچھ ایک سرٹن پرسنٹ آف انہیریٹنس ہے، پھر آگے چل کے وہ اپنے ہسبینڈ کا بھی سرٹن پرسنٹ آف انہیریٹنس اس کو ملنے والا ہے، اور بیٹے کا بھی بعد میں اگر ملے گا سرٹن پرسنٹ آف انہیریٹنس. تو کیا اس لیول پہ آدمی اور عورت کا انہیریٹنس ایکول ہو جاتا ہے یا یہاں پہ عورت کا زیادہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ حالات بنتے ہیں. آپ نے مطلب جملے میں یہ کہا کہ وائف کے طرف سے ہسبینڈ کو نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے. اگر وائف کی اپنی پراپرٹی ہے، اس کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہے، اور وائف کا انتقال پہلے ہو گیا، تو پھر ہسبینڈ کو بھی وائف کے اس میں ملتا ہے. لیکن ہمارے انڈین یا ایشین کانٹیکس میں ایسے بھی جو ہے نا نارملی وائف کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہوتی نہیں ہے، ہسبینڈ کی زیادہ تر ہوتی ہے. تو اسی لیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے، لیکن آپ دیکھا جائے نا تو ایک لڑکی وہ ڈاٹر بھی ہوتی ہے، وہ وائف بھی بنتی ہے، وہ مدر بھی بنتی ہے، اور وہ سسٹر بھی ہوتی ہے. برابر. تو ان چاروں کانٹیکس میں اس کو حصہ ملتا ہے. ایز اے ڈاٹر بھی ملتا ہے، سسٹر بھی ملتا ہے، ایز اے سسٹر بھی ملتا ہے. اچھا. ایز اے سسٹر، بردر، سسٹرز. لیکن اس کی رولنگ ہے کہ سپوز ایک آدمی کا انتقال ہو اور اس کے بیٹا بیٹی نہیں ہے اور صرف وائف ہے، تو پھر بردر سسٹرز کو بھی ملے گا. اگر بیٹا بیٹی ہے تو پھر بیٹا بیٹی زیادہ حقدار ہے، ان کو ملے گا، تو بردر سسٹرز کو نہیں ملے گا. وہ حجب کہتے ہیں کہ وہ کٹ آف ہو جائیں گے. تو ایز اے مطلب یہ کہ 4 رولنگ ہے جس کے اوپر جو ہے گرلز کو حصہ ملتا ہے. تو ڈپینڈز اپان دا سچویشن اور حصہ ملتا ہے. تو الگ الگ سچویشن میں الگ الگ وہ بنتے ہیں. اسی لیے میں نے جیسے بتایا کہ اس کی اکاؤنٹنگ اٹ سیلف ایک بہت اہم ہوتی ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے اور کس کو کتنا ملے گا. تھوڑا اس کو اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں اور تھوڑا سمپل کر کے اس کو آنسر کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم لوگ نے یہ ڈیکوڈ کر لیا کہ اگر ایک سسٹر ہے اور ایک بردر ہے تو بردر کو جو ملے گا اس کا 50% یا اس کا آدھا جو ہے ایک سسٹر کو ملے گا. یہ ہو گیا ایک بیٹی کا حق.
उस अपने वालिद के प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब एक वाइफ का हक क्या होता है अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में, क्योंकि अब जब हस्बैंड चले जाएंगे तो उनके बेटे होंगे, उनकी बेटी होगी और जो भी होगा, तो अब एक वाइफ को क्या बचता है जब एक हस्बैंड का इंतकाल होता है? तो देखिए, हर एक का अपना अपना हिस्सा तय है। वाइफ के 2 हिस्से हैं। ओके एक है उसका 25%, 1/4, ओके और एक है 12.5%, 1/8। ओके मरने वाले का इंतकाल हो गया हाँ और बच्चे हैं, हाँ बेटा बेटी उसके हैं, तो फिर वाइफ को 12.5% मिलेगा, ओके 1/8। ओके वो 1/8 पहले ही मिल जाएगा, फिर बच्चों को तो आसबा यानी जो बचेगा वो मिलेगा। हाँ और अगर बच्चे नहीं हैं तो वाइफ को 25% मिलेगा। ओके अब क्योंकि जस्ट शादी हुई है किसी कपल की और वेरी अनफॉर्चुनेट कि शोहर का इंतकाल हो गया, शोहर के पास कुछ प्रॉपर्टी थी, अब उनके बच्चे हुए नहीं हैं अब तक, अब उनके भाई बहन होंगे, उनके माँ बाप होंगे, उनकी फैमिली होंगी, उनकी वाइफ तो अभी जस्ट घर पे आई है, तो आते ही शी इज़ एलिजिबल फॉर 25%। हस्बैंड के जो प्रॉपर्टी है उसमें 25% का उनका हक बनता है। ओके और उसके बाद अगर बच्चे होंगे तो वो 25% ना होते हुए 12.5% होगा। ओके बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, आई और अभी शादी हुई 6 मंथ में, 1 ईयर में, 9 मंथ में, अभी बच्चे ही नहीं हुए और हस्बैंड का इंतकाल हो गया, तो 25% की वो एलिजिबल हो गई। कभी कभी थ्रू आउट दी लाइफ 50 ईयर्स तक हस्बैंड वाइफ साथ में रहे, हाँ बच्चे हुए ही नहीं जी, या बच्चे हुए और उनका इंतकाल हो गया जी ठीक है, तो इस सूरत में भी 25% होता है। जी अब यहाँ एक सवाल आता है कि शुरू में 6 महीने के बाद भी 25% की थी, अभी भी 25% की हो गई, तो यहाँ शरीयत हस्बैंड को एक गुंजाइश देती है कि वो अपने लाइफ में, अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ को सिर्फ 25% मिले, सपोज़ मेरा एक घर है जो 10 CR का है और उसमें 25%, तो इसको तो 2.5 CR मिलेंगे और बाकी जो है मेरे भाई बहनों को जाएंगे, तो उसमें फिर हस्बैंड को जब वो अपने अच्छी हालत में होगा, बीमार नहीं है, मर्जुल वफात में नहीं है, वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकता है। ओके तो अगर वो गिफ्ट कर देगा, सपोज घर गिफ्ट करेगा या 50% गिफ्ट कर देगा, नॉर्मली घर के अंदर दोनों का नाम होता है, तो उस नाम के अंदर सिर्फ ये करे कि 50% का मैंने तुमको मालिक बनाया, तो शी इज़ ऑलरेडी ओन बाय दैट 50%, और 25% फिर उसको जो है उसके 50% में से 25% उसको, अच्छा मतलब अच्छा जो गिफ्ट किया वो अलग, उसके अलावा जो हस्बैंड का शेयर बचेगा उसमें से 25% उनको मिलेगा। बिल्कुल। ये मीरास में 3 रूलिंग होती है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। एक होता है गिफ्टिंग, उसको हिबा कहते हैं, एक होता है वसीयत जिसको विल कहते हैं, और एक होता है इनहेरिटेंस जो मीरास कहलाता है। इनहेरिटेंस के रूलिंग बिल्कुल फाइनलाइज्ड हैं, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसलिए कि वो पूरा चैप्टर क्लोज है। कुरान ने डिटेल में, मैंने जो आयत शुरू में पढ़ी थी, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, पूरा एक रुकू है, हर एक के हिस्से बता दिए। ओके अब ज़िंदगी में इंसान 2 काम कर सकता है, एक गिफ्ट कर सकता है जहाँ उसको लगता है कि इसका हक ज़्यादा है, इसको मिलना चाहिए, तो उसको पर्सनल लेवल पर किसी शेख से, किसी आलिम से डिस्कस करके गिफ्ट करना हो। गिफ्ट की रूलिंग ये है कि मालिक बना दे और कब्ज़ा दे दे, और अपने मीरास पाने वालों के अलावा किसी और के लिए विल कर सकता है। बराबर। विल अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए विल करेगा, जैसे ही वफात हो जाएगी वो जो रूल ऑफ इनहेरिटेंस है वो अप्लाई होगा, तो विल का कानून ख़त्म हो जाएगा। तो ये है। तो अब अगर विल करना है, विल अगर करना है तो विल से अच्छा है हम ये बताते हैं कि आप ज़िंदगी में गिफ्ट कर दो। बराबर। अब गिफ्ट करने में ये लोग पढ़ेंगे, गिफ्ट करने के बाद बच्चे ने मुझे मेरी मिल्कियत से निकाल दिया, बराबर, तो ठीक है, आप उस दूसरा एक पेपर बना सकते हैं एज अ रूल ऑफ लैंड के हिसाब से, जिसमें उनको ये इख्तियार नहीं होगा कि वो ऐसा करें, तो वो भी इजीली हो जाता है। सर आपने बताया जैसे कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है शादी के बाद या तुरंत या जैसे भी, तो क्या औरत को दूसरी शादी करने का उसमें राइट है? कैन शी रीमैरी अगेन हस्बैंड के डेथ पे? बिल्कुल। हस्बैंड की डेथ होने के बाद शायद डेथ हो जाए या फिर जैसे डाइवोर्स का और तलाक का एक इशू है और उस तरह से उसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे, तो डेथ हो जाने के बाद एक इद्दत का पीरियड होता है। इद्दत होती है और वो डिपेंड्स है, जैसे अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाने के बाद, और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो नॉर्मली जो है वो डेथ के बाद तो 4 महीने 10 दिन होते हैं,
کہ 4 منتھ 10 days کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، عدت کے بعد پھر وہ ری میری کر سکتے 4 month 10 days 4 منتھ 10 10 days کے بعد شی کین ری میری. تو اگر ابھی وہ ری میری کر رہی ہے، شادی کر رہی ہے دوسری، پہلے ہسبینڈ کے ڈیتھ کے بعد شی واز ایلیجیبل فار 25% آف ہز ویلتھ، وہ اس کو مل گئی. جی. اب وہ دوسری شادی کرتے سمے ڈز شی ہیو ٹو ریٹرن اٹ اور از شی آلریڈی ایلیجیبل؟ ان کا ہے، وہ ان کا ہے، وہ لے کر کے وہ آگے شادی کر سکتے ہیں اور پھر شادی ہوتے ہی ترنت شی از اگین ایلیجیبل فار 25% آف دا ویلتھ آف دا ادر ہسبینڈ، دا سیکنڈ ہسبینڈ. اوکے اوکے. اینڈ اف دا سیکنڈ ہسبینڈ ڈائز she can marry the third time also, and again she will be eligible for the 25% of his wealth too. But that is, ہاں یہ تو مطلب ہائیلی ان لائکلی، مگر مطلب پروویژن کھلا ہے. کچھ تو ایسے کیسز سنے ہیں کہ جس میں جو ہے نا ہسبینڈ ڈائڈ ہو ہی رہا تھا، بعد میں کسی نے ریسرچ کر کے بتایا کہ اس کے کچھ ریزنس تھے جس کی وجہ سے ہوا، یا وائف کا بھی ہوا ہے کہ کوئی جو ہے ہسبینڈ جو ہے وائف کو اس طرح سے کر رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر قدرتی طور پر نیچرلی ایسا ہوتا ہے تو اس کو اس کا حق ملے گا، اس کو اس کا حق ملے گا. تو یہ یہاں پہ ہم لوگ نے ڈسکس کیا ابھی کہ وائف کو کیا ملتا ہے، اور اگر بیٹے کی ڈیتھ ہوتی ہے جی تو مدر کو کیا رائٹس ملتے ہیں بیٹے کی پراپرٹی پہ؟ تو بیٹے کی ڈیتھ ہونے کے بعد مدر کو 16.66 پرسنٹیج. ہاں، تو یہ مدر کا رائٹ ہے. مطلب اصل میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذوی الفروض، ایک ہوتا ہے اسبہ. ذوی الفروض کا مطلب ہے کہ اس میں حصہ بتا دیا گیا. حصے سدس ہے 16.66%. اوکے. اسی طریقے سے ربع 1/4 اوکے. 25%. اوکے. نصف ہاف 50%. اوکے. ثلث 1/3 33.33%. اوکے. ثلثین اوکے. 2/3 اوکے. 66.66%. تو مدر کو 16.66% ملے گا. اور پھر باقی حصہ جیسے اس کے مطلب بیٹا ہے، اس کی موم ہے، موم کے ساتھ ساتھ اور کون ہے، ڈیڈ ہے یا نہیں ہے، وائف ہے یا نہیں ہے، بچے ہے یا نہیں ہے، وہ پورا ایک نظام. پھر اس کا میتھمیٹکس الگ سے ہے، اس کے حساب سے ان کو جاتا ہے. بٹ نارملی ان نارمل کیسز ڈیتھ ہوتے ہی بچے کے 1/6 وہ مدر کو جاتا ہے، مطلب ماں باپ کو نہیں. ہاں، صرف مدر کو جاتا ہے. ان کا فادر کو بھی 1/6 جاتا ہے، پلس اگر بیٹا ہے مطلب بیٹے کا بیٹا ہے تو پھر وہ اسبہ بنتا ہے. اسبہ بننے کا مطلب یہ کہ وہ بچا ہوا جو ریمیننگ بیلنس ہے وہ سب لے لیتا ہے. لیکن اگر بیٹا نہیں ہے، سپوز بیٹا کا انتقال ہوا اور صرف مدر اینڈ فادر ہے، وائف بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں، شادی نہیں ہوئی تھی اس کی، اور وہ بیٹا بزنس مین تھا، اس کی اپنی پراپرٹیز تھی، تو موم کو بھی 1/6، ڈیڈ کو بھی 1/6 ملے گا. 1/6 کے بعد جو بچے گا وہ بھی پورا ڈیڈ کا ہوگا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1/6 مدر کو ملا ہے، باقی پورا کے پورا ڈیڈ کو ملا، پورا کے پورا ڈیڈ کو مل جاتا ہے. بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹی ہے. جی. مدر فادر کی ڈیتھ ہو گئی. اگر بیٹا بیٹی ہے تو ہم کو پتہ ہے کہ سرٹن اماؤنٹ بیٹے کو جائے گا، اس کا ڈبل بیٹی کو جائے گا. بیٹا نہیں ہے تو کیا ساری پراپرٹی ڈائریکٹلی بیٹی کو چلی جاتی ہے؟ نہیں، اس کا بھی ایک اکاؤنٹ نظام ہے. اگر ایک بیٹی ہے تو نصف 50% بیٹی کو جائے گی. اوکے. باقی 50% کس کو جائے گی، یہ کوشچن مارک رہے گا. ماں باپ ایک ساتھ تو انتقال ہوتے نہیں ہیں. اگر باپ انتقال ہوئے ہیں، ماں یعنی ان کی وائف ہے تو وائف کا حصہ جائے گا. ماں انتقال ہوئی ہے، باپ ہے تو ان کے ہسبینڈ ہے، ان کا حصہ جائے گا. لیکن سپوز ماں پہلے انتقال ہو گئی اور صرف باپ اور بیٹی ہیں، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو 1/5 اس کو جائے گا. باقی باپ کے جو بھائی ہیں، بردرز اینڈ سسٹرز، وہ 50% ان کے اندر ان کے اپنے کیلکولیشن کے حساب سے ڈیوائڈ ہوگا، سنگل اینڈ ڈبل. اگر 2 بیٹی ہیں تو 2/3 66.66 ان بیٹیوں کو جائے گا. اب اگر 2 بیٹیاں ہی ہیں تو 1/3 دونوں کو ملے گا. 3 ہیں تو 66.66 ڈیوائڈیڈ انٹو 3 تو 22.22 تینوں کو جائے گا. بچا ہوا جو ہے مدر کو جا رہا ہے؟ نہیں، مدر کا تو حصہ ڈیسائیڈڈ ہے، اتنا ہی جائے گا. اتنا جائے گا. پھر بیٹیوں کو اتنا جائے گا. تو جو بچے گا اس میں سے کچھ وہ بردرز اینڈ سسٹرز پہ جائے گا. ایکچولی ان کو مدر نہیں کہیں گے. ہوتا کیا ہے، جو مرنے والا ہے اس کے ریلیشن کو دیکھا جاتا ہے. بیوہ، تو بیوہ وائف، اس کی وائف ہے. تو وائف کو وہی میں نے بتایا کہ اگر اولاد ہے تو 12.5% وائف کو گیا، 66.66 ان دونوں کو گیا، 87 ہو جاتا ہے. باقی جو بچتا ہے 21 پوائنٹ سمتھنگ
وہ جو ہے بھائیوں بہنوں کو جاتا ہے. ویری انسائٹ فل. کیوں نہیں پتہ ہے ہمیں, ہم کہاں چوک گئے کہ طلاق, 3 طلاق جو ہے, طلاق ایسے نہیں دیا جاتا ہے, اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے. جتنے ہمارے نان مسلمز بردرز ہیں, ریئلی یہ ہے نا کہ ہم نے ان کو صحیح اسلام پیش نہیں کیا, ہم نے صحیح اسلام کی پریکٹسنگ بتائی نہیں, خود ہمارا نالج اتنا کم ہے. اسلام کے دائرے میں, شریعت کے دائرے میں شادی سے پہلے کیا کسی نوجوان کو کوئی لڑکی پسند آ سکتی ہے؟ بالکل پسند آ سکتی ہیں, اور اگر اس کو پسند نہیں آ رہی ہے نا تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لڑکیاں دکھائے تاکہ اس کو پسند آئے. اچھا, اگر مدر کا سیکنڈ میرج ہے تو بیٹا بھی ولی بن کر کے اپنی ماں کا نکاح کرا سکتا ہے. سب سے پہلے تو اسلام سپریشن کو پسند نہیں کرتا ہے. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال کام کوئی ہے وہ طلاق ہے.